ویلکم بیک. پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ حکومت بنانے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہیں. ان کے بہت سارے راؤنڈز ہوئے ہیں آف ٹاکس, اور کبھی ایک نہیں مانتا کبھی دوسرا نہیں مانتا, اور لچک کا مظاہرہ ان اینی کیس نون لیگ کو کرنا پڑے گا. اس معاملے میں بڑے کلیئر تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب, اور اب یہ معلوم ہوا ہے کہ تعطل شاید تھوڑا سا اب کم ہوا ہے, ڈیڈ لاک ختم ہو گیا ہے اور چیزیں فائنلائزنگ کی طرف جا رہے ہیں. اس کو مزید اس پر تصدیق کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں قادر خان مندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے. بہت شکریہ مندوخیل صاحب. ایک تو آپ کے اوپر ایک ایف آئی آر کٹی ہوئی, اس پہ تو ذرا بعد میں آتے ہیں. پہلے آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ان مذاکرات ہوئے ہیں ان کا کوئی نتیجہ آپ کو کب تک دکھائی دے رہا ہے نکل آئے گا, اور لچک کا مظاہرہ کرے گی نون لیگ کہ آپ جو ڈیمانڈز کر رہے ہیں کہ آپ کو سارے عہدے بھی چاہیے لیکن ذمہ داری نہیں چاہیے, کابینہ میں حصہ نہیں چاہیے؟ دیکھیں, پہلے 16 ماہ کی حکومت کا آپ دیکھ لیں کہ نون لیگ کہتے ہیں ہماری ذمہ داری نہیں تھی, ہم نے کہا ہماری ذمہ داری نہیں تھی, باقی پارٹیوں نے کہا ہماری ذمہ داری نہیں تھی. تو اس مرتبہ ہم چاہ رہے ہیں کہ نون لیگ جو ہے نا وہ فل فلیج حکومت کو سنبھالے, تاکہ ایک دوسرے کو یہ بات نہیں کرنی پڑی کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اور اب ہمارے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہے, کیونکہ نون لیگ کے بغیر, کو سپورٹ کے بغیر ہمارے پاس آپشن نہیں ہے, کیونکہ پی ٹی آئی سے تو ہماری بات ہو نہیں رہی ہے. اور اگر ہم نیوٹرل بھی ہو جائے تو ان دونوں میں سے کوئی حکومت بنا نہیں سکے گی. جب نہیں بنا سکے گی تو یہ اسمبلی کہاں کھڑی ہوگی؟ تو لہذا اس سسٹم کو ڈیریل ہونے سے بچنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ضرور ہم بات کریں گے ان کے ساتھ جو ہماری مذاکرات چل رہی ہے کہ آپ نے نجکاری کے حوالے سے جو آپ کی پالیسی ہے اسے پیپلز پارٹی اتفاق نہیں کرے گی. ملازمین کے حوالے سے جو 16 مہینے میں جو ان کا رویہ تھا اور ان کے وزیروں کو باقاعدہ جس کمیٹی کو میں ہیڈ کرا تھا وہ صاف طور پہ انکار کر رہے تھے, نہ کوئی کوآپریشن کر رہے تھے, نہ ووٹ کو عزت دینے والی باتیں کر رہے تھے. تو یقیناً ہماری مذاکرات چل رہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آئینی عہدوں کی آپ بات کریں, یہ تو کسی بھی پارٹی کے حق ہے کہ وہ اپنے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کر دے. اس وجہ سے پیپلز پارٹی نے آصف علی زرداری کو صدارتی امیدوار نامزد کی ہے. اسی طرح اسپیکر کے لیے اور سینٹ کے چیئرمین کے لیے بھی ہم امیدوار لائیں گے, ڈپٹی اسپیکر کے لیے بھی لائیں گے. تو اس میں کوئی کبات تو نہیں ہے, لیکن نون لیگ جو ہے نا اگر وہ یہ سمجھ رہی کہ وہ بڑی پارٹی ہے تو وہ یہ ذمہ داری کیوں نہیں اٹھا رہی؟ یا ذمہ داری جیسا میاں صاحب جو ہے نا وہ پیچھے ہٹ گئے, تو شہباز شریف صاحب بھی کیا ہو رہے, کیونکہ ایک طرف ان کے لوگ جو ہے نا وہ ٹی وی میں آ کے اس طرح باتیں کر رہے ہیں جس طرح وہ نہیں چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ان کا ساتھ دے. تو ایسی صورتحال میں تو یقیناً کے سامنے ابھی تک کوئی چیز فائنل نہیں ہوئی ہے. اچھا, یہ فرما دیجیے گا کہ آپ نے تو اپنے ڈیمانڈز رکھ دی ہیں سامنے, ساتھ ساتھ ایم کیو ایم نے بھی 3 ڈیمانڈز اپنی سامنے رکھ دی ہیں جن میں غور طلب ہیں یہ, کیونکہ مقامی حکومتیں جو ہیں ان کا تسلسل قائم کیا جائے, اس میں روک ٹوک نہ ہو, اس میں اس طرح کا کوئی اینڈ نہ ہو جائے, کوئی بیچ میں کوئی تسلسل ختم نہ ہو جائے, اس کے لیے بھی قانون سازی کی جائے. این ایف سی ایوارڈ کو صوبائی حکومتوں کی بجائے مقامی حکومتوں کو دیا جائے, اور پھر کوٹا والا معاملہ بھی, کوٹا والا سسٹم جو ہے اس کو بھی امپلیمنٹ کرایا جائے. تو یہ 3 مذاکرات ایم کیو ایم کے بھی سامنے آ گئے ہیں. تو یہ آپ کے مذاکرات کو کہیں یہ افیکٹ کرتے ہیں, آپ کو فرق پڑتا ہے کہ یہ مانے جائیں یا نہ مانے جائیں؟ نہیں, میرے خیال میں این کیو ایم کو بھی ایسا لگا ہے نا کہ وہ بھی ایسا مسلم لیگ نون سے پیچھے ہٹ رہی ہے. نہیں تو ان کی ماضی کا اگر آپ دیکھ لیں یا ان کی سوچ آپ دیکھیں, یہ تو لالو چیت کو بھی اپنا ملک بنا لے الگ, اور نیو کراچی کو الگ ملک بنا لے. وہ تو ان کی ماضی کی جو پالیسی ہے ان کا تسلسل ہے. اور ان کی کون سی سیٹیں ہیں, جہاں میری والی سیٹ ہے وہاں جو ہے نا ان کی بھی میرے پاس 25 سے 30 ہزار بیلٹ پیپر این کیو ایم کے نشان پہ لگے ہوئے ہمارے لڑکوں نے پکڑ لیے, یعنی اسے چھین لیے. اور 3800 ووٹ لینے والا مصطفیٰ کمال صاحب نے 71,000 ووٹ کیسے گنوائے؟ اور پھر جو آپ نے ایف آئی آر کی بات کی ہے, اس وقت اس سے پہلے 24 جنوری کو میرے پارٹی کے سیکرٹری جنرل سینیٹر تاج ادر صاحب نے لیٹر لکھا اور الیکشن کمیشن کو کہ ایک اساس ادارہ ہے, یہ ماضی میں 259 افراد کو مزدور کو جو زندہ جلایا گیا 2 مہینے پہلے, مصطفیٰ کمال صاحب نے پریس کانفرنس میں مانا کہ ہمارے لوگ ہیں, ہم نے بچانا ہے. اور اسی حلقے میں 33 جالے ہماری شہید کیے گئے. لہذا اس کی آپ یو سی 9 اور یو سی 6 کی جو نا آپ پروٹیکشن کریں. کچھ نہیں ہوا. پھر ڈپٹی کمشنر کی میٹنگ میں نے یہ بات کی کہ یہ شخص جو ہے نا مداروں کا نام استعمال کر رہا ہے, ان کو روکا جائے. کچھ نہیں ہوا. الیکشن والے دن جب 4 بجے کا ٹائم تھا اور ہمیں پہلے سے اطلاع تھی کہ یہ اپنی بدماشی سکھائیں گے, 4 بجے ہمیں لوگوں نے بتایا کہ فلاں پولنگ سٹیشن میں ہماری خواتین جو پولنگ سٹیشن ہے وہاں پہ یہ اسلحے سمیت لوگ گھسے اور مختلف پولنگ سٹیشن میں انہوں نے گھسنا شروع کر دیا. ماضی میں ایم کیو ایم یہ کرتی تھی کہ وہ اسٹیشن میں گھس کے پھر ٹھپے لگاتی تھی, میں گھنٹہ 2 گھنٹہ لگتا تھا.
इस मरतबा उन्होंने नया तरीका निकाला है कि पहले से बैलेट पेपर जो कि इस वक्त भी हमारे पास 25 से 30 हजार है, वो निशान स्टंप लगा के, स्टंप भी नॉर्मल स्टंप से बहुत जाली है, तो वो उन्होंने जब वो अंदर गए हैं वहां, जब उस वक्त हम पहुंचे थे MH पुलिस स्टेशन के नाम से वहां, तो वहां रेंजर्स भी खड़ी थी, वहां पुलिस भी खड़ी थी, और 4:30 बजे का वक्त था, अभी 5 बजे पोलिंग में बंद होना था, 4:30 बजे अंदर दरवाजे बंद थे और असली से लोग अंदर थे। तो आप क्या समझ रहे हैं कितना बेशर्म है कि हम अपनी लेडीज को इन गुंडों के रहम करम पे छोड़ के और हमारे इंतजार करते रहे, यह चीज जब मोबाइल खुल जाए, व्हाट्सएप खुल जाए या अच्छा, अदालत खुल जाए, तो आप पर एक मिनट मंदोखेल साहब एक मिनट पर्सपेक्टिव पे आ जाए, एक मिनट, लेट मी गेट द पर्सपेक्टिव राइट। 16 फरवरी के हवाले से आपके ऊपर खिलाफ एक FIR दर्ज हुई है कि आपने और कुछ मुश्तल अफराद ने पोलिंग स्टेशन में अंदर आए, बैलेट पेपर्स, बैलेट बॉक्सेस को आप लोगों ने उसमें गिराए, आपने कोई एक फेंके, साथ साथ जो प्रिजाइडिंग अफसर है वो कहता है आपने सरकारी काम में मदाखलत भी की है। तो अब इस सारे मामले में आप कह रहे हैं कि MQM ने धांधली ज़दा कुछ अपने बैलेट बॉक्सेस पहले से वहां रखे थे जो आपके इस वक्त आपके पास है एज प्रूफ के MQM इसमें धांधली करना चाह रहा था। इज दैट व्हाट यू सेइंग? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है, जो 25 से 30 हजार बैलेट पेपर हमारे पास है, तो ये कहां से है, इसकी इंक्वायरी कौन करेगा? नंबर एक बात। दूसरी बात, जो आपने मेरे हवाले से बात की थी, उसी जो वीडियो एक वायरल हुई थी, उस वीडियो वायरल के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने मुझे नोटिस दिया था। 15 फरवरी को मुझे इस्लामाबाद तलब किया गया। जब मैं 15 तारीख को पहुंचा इस्लामाबाद में, तो वहां पे बकायदा RO, DRO, प्रिजाइडिंग अफसर तमाम मेरे सोशल मीडिया पेज पे मौजूद है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं है, ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं है, और न कोई तोड़ फोड़ हुआ है, न और बकायदा उन्होंने गिन लिया। तो आप मुझे बता दो, 8 फरवरी से लेकर फरवरी प्रिजाइडिंग अफसर कहाँ दरखास्त दी है कि 16 फरवरी को अचानक MQM के लोगों ने उसको उठा के थाने में ले गए और उनसे FIR को उठा लिए। तो जो ये RO प्रिजाइडिंग अफसर इलेक्शन कमीशन सिंध के बकायदा रिप्लाई मौजूद है कि कोई वाकया हुआ ही नहीं, वो वीडियो जो था वो एडिटेड था। और दूसरी तरफ क्योंकि हमने उन 9 तारीख को, वो भी मेरे पेज में मौजूद है, वहां पे जो MQM की खवातीन जबरदस्ती वोट डाल रही है, वहां के लोग घुस रहे हो, हमारे कारकुनों से वोट छीन रहे हैं, वो सारी वीडियो लगा के हमने थाने में FIR के लिए दी है। और हमारे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने बकायदा इलेक्शन कमीशन लेटर लिखा है कि ये इलेक्शन एक्ट 171, 172, 173 की खिलाफ वर्जी है, इसकी आप FIR काट दे। उसके लिए हमने आज 22A की पिटीशन दाखिल की, क्योंकि पुलिस हमारी FIR नहीं काट रही है। तो ये लेके उन्होंने मीडिया को वो मेरे हवाले से कि मैंने तो 17 तारीख को ही जमानत ले ली है, और जो मेरे साथ लोग थे उन्हें जमानत ले ली है, और जमानत इस बात से हमें मिली है कि चूंकि RO, DRO, प्रिजाइडिंग अफसर की बकायदा टेररी रिपोर्ट मौजूद है कि ऐसा कोई बैलेट बॉक्स टूटा ही नहीं है, तो MQM के लोग प्रिजाइडिंग अफसर को बेचारे को जबरदस्ती उठा के FIR दर्ज करा दे। इसका क्या अंजाम होगा इसका केस? लेकिन मैंने अपनी FIR मंदोखेल साहब कितनी सीटों में धांधली हुई है? MQM ने कितनी सीटें धांधली से जीती हैं आपके मुताबिक? एक सीट भी वो नहीं जीती है। ये आप कराची के चप्पा लोगों से पूछे, चाहे मुस्तफा कमाल साहब की। मैं आपको एक और टेक्निकल बात बताऊं, मुस्तफा कमाल साहब ने हमारे साथ 2 सूबाई और 2-3 सूबाई थोड़े लग रहे थे। एक सूबाई से उन्होंने जो वोट हमारे पास है उससे 24,000 वोट लिए, दूसरे सूबाई से उसने 5,400 लिए, ये दोनों मिला के ये हो गए 28,500। तो मुस्तफा कमाल साहब को 71,000 वोट कहां से डाले? इसका मतलब ये कि प्रिजाइडिंग अफसर ने कौमी का तो बैलेट पेपर इशू किया मगर सूबाई को नहीं किया। और ये जो हमारे पास वोट है ये भी अगर डल जाते तो मुस्तफा कमाल साहब तो 1 लाख से ऊपर चले जाते। तो इसकी इंक्वायरी चीफ जस्टिस करेंगे या चीफ इलेक्शन कमिश्नर आप मीडिया वाले करेंगे? ये मैं पूरा आप क्योंकि आपने DSNG भेजनी थी, मेरे पास वो पूरे थैले पड़े हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। आप कोर्ट जाएं जैसे सब लोग कोर्ट जा रहे हैं। मंदोखेल साहब शुएब शाहीन साहब कोर्ट गए हैं फॉर्म 45 लेकर, फॉर्म 45 आपके पास है? मेरे पास फॉर्म 45 ये सुन ले, फॉर्म 45 का ये आशर है कि प्रेसिडेंट अफसरान से एडवांस पे ले गए, साइन किए। ये मेरे हल्के में नहीं, कराची के ये जितने भी MQM के लोग हैं वो बता रहे हैं कि एडवांस पे ले गए, और उसके बाद जब वो लोगों को फॉर्म 45 दिए गए उससे जो ना वो इलेक्शन कमीशन इनका ये बोलिए जाली है। मैंने सिंध हाई कोर्ट में CP फाइल किए तमाम एविडेंस के साथ केस इलाके में ये तमाम कराया जाए और
मंदोखेल साहब, अच्छा मंदोखेल साहब की आवाज में भी कुछ मसला आ रहा है, हम थोड़ा सा मैं आई वांट टू डाइवर्ट टू मेहरबानो कुरैशी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका मेहरबानो, आप ज्वाइन किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक, शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी हैं, आपने अली मूसा गिलानी साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, आपकी क्या सूरत हाल है इस वक्त? मेहरबानो, आपका कोई केस कहाँ तक पहुंचा है, और अगर वो आपने इनकी नोटिफिकेशन अब तक मुअत्तल हुई है, अली मूसा गिलानी जो जीते हैं आपके अगेंस्ट? अस्सलाम वालेकुम सना, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जी, मैंने मूसा गिलानी साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ा और जीता। नहीं जी, नोटिफिकेशन मुअत्तल नहीं हुई है, वो अभी भी बज़िद हैं और वो चिपटे हुए हैं एक ऐसी सीट पे कि जहां पे वोटर ने उनको मुस्तरद किया है। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 14 तारीख को मैंने अपील दायर की थी, अभी तक इट हैज़ नॉट बीन टेकन अप, इट हैज़ नॉट बीन नोटिफाइड, बट मुझे उम्मीद है कि इस हफ्ते के ख़त्म होने से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मेरी अपील को सुनेगी और इंसाफ भी करेगी। तो ठीक है, ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन में मामला नहीं चल रहे ना, अब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी चले गए हैं मामला। आपको पता है कि एनए 46, 47, 48 के ऊपर भी कल नोटिफिकेशन मुअत्तल हो गए, जिसमें तारिफ फजल चौधरी साहब नून लीग के सीनियर लीडर हैं, वो भी शामिल हैं। आज अलीम खान साहब का भी नोटिफिकेशन मुअत्तल हो गया है, या कम से कम डिले हो गया है। अब इन तमाम मामलात में आप इलेक्शन कमीशन के पास ही रहेंगी, या आप भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी? जी देखिए, जहां तक हमारा मानना था, मेरे वकील का भी, जो सेक्शन 224 है वो इस वक्त उस हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बार होती है। जब इलेक्शन का अमल शुरू होता है मुकम्मल होने तक हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो है वो बहुत लिमिटेड होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज द राइट फोरम। अगर यहाँ से हमें इंसाफ ना मिला तो फिर हम हाई कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि हमने सेक्शन 8 और सेक्शन 9 के तहत अपील दायर की है। देखिए, हाई कोर्ट में अच्छी बात है कि अगर उन्होंने कुछ फैसले मुअत्तल किए हैं या उन पे स्टे दिया है, यहाँ तक कि उनकी है जुरिस्डिक्शन, बच जाएगा वो ईसीपी के पास ही। तो हम डायरेक्टली ईसीपी के पास गए हैं। मेरे केस में मुख्तलिफ ये था कि उन्होंने एक ही दिन में 10 तारीख को फॉर्म 47, फॉर्म 48 और फॉर्म 49 सब इशू कर दिए। तो जो स्टे का मौका है वो उन्होंने मुझे नहीं दिया, और ना ही मैं तो इलेक्शन कमीशन जो है उनके आरओ अपॉइंटेड थे रऊफ साहब, मैं उनके पास गई अपनी रिकाउंट की अपील लेके, जो कि मेरा आईनी और कानूनी हक था। और जब आपको मालूम है कि अगर विक्ट्री मार्जिन 5% से कम हो या उसके 8,000 से कम हो, और अगर उसके अंदर मुस्तरद शुदा वोट जो है वो विक्ट्री और मार्जिन ऑफ विक्ट्री से दुगना हो, तो बिल्कुल रिकाउंट की अपील बनती है। मगर आरओ साहब ने, पता नहीं उन पे किसका दबाव था, किस किस्म का दबाव था, उन्होंने मुझसे मिलना ही ना पसंद किया। ही वॉजंट अवेलेबल, ना उनके दफ्तर में कोई अवेलेबल था, तो मेरी अपील उन्होंने नहीं ली। मैंने रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजी है, मगर उस पर भी मुझे अभी तक जवाब नहीं आया है। अच्छा, एक जो कमेंट आता है बार बार, आपके जो नाकदीन हैं स्पेशली नून लीग, वो आपको इल्जाम यही लगता है कि आप लोग मीडिया के स्क्रीनशॉट्स लेके पहुंच जाते हैं, फॉर्म 45 आपके पास है नहीं, कोई बेसिस आपके पास है नहीं, और आप सिर्फ मीडिया के नंबर्स या फिगर्स जो कि 8 तारीख को इस तरह से पॉजिटिव दिखा रहे थे आपकी आउटकम को, वो शायद आप लोगों को उसका सहारा है सिर्फ, एंड यू हैव नथिंग सब्सटैंशियल। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड? जी, मेरे पास मुकम्मल 100% 281 पोलिंग स्टेशन से सबके फॉर्म 45 मौजूद हैं, उनको मैंने डिजिटाइज भी किया है, एंड आई मेड देम अ पब्लिक डॉक्यूमेंट बिकॉज आई हैव नथिंग टू हाइड। सब उसकी तस्दीक कर सकते हैं, सब तस्दीक शुदा हैं। इनफैक्ट हम तो यहाँ तक गए हैं अपील में, हमने 40 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जिनकी जो हमने उनको दिखाए हैं, जहाँ पे साफ वाज़ेह है कि जो फॉर्म 45 और 47 में 12,000 एक्स्ट्रा रिजेक्टेड वोट्स हैं। फॉर्म 45 में रिजेक्टेड वोट है 4,000 के करीब, 4,500 के करीब, और फॉर्म 47 में 16,500 रिजेक्टेड वोट है। तो जो 12,000 का उसमें फर्क है ना, वो हमने दिखा भी दिया है कि ये 12,000 आए कहाँ से। इट्स 41 पोलिंग स्टेशन, और उन सारों में मेरे वोट्स बहुत भारी तादाद में, कहीं पे 400 वोट, कहीं पे 300, कहीं पे 600, कहीं पे 200, 250 मेरे वोट मुस्तरद हुए हैं। अब इसमें दिलचस्प नुक्ता कानूनी ये भी है कि जो इलेक्शन एक्ट है और जो इलेक्शन रूल्स हैं, वो आरओ साहब को ये इख्तियार देता ही नहीं है कि वो मजीद वोट रिजेक्ट करें। उनके पास सिर्फ इतना इख्तियार है कि जो रिजेक्टेड वोट का पैकेट उनके पास आता है, वो उस पैकेट को खोले और उसमें देखे कि क्या ये सही रिजेक्ट हुए हैं। सो द रिजेक्टेड वोट्स कैन डिक्रीज, but he doesn't have the authority to increase that rejected vote. तो इसमें अगेन जो एक मैलिफाइड इंटेंट है वो शो होती है।
ٹھیک ہے. اچھا مہربان ہو, کیونکہ اب پاکستان تحریک انصاف واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ وہ 180 سیٹیں ان کی ہیں نیشنل اسمبلی میں, اور وہ ان کو حق ان کا دیا جائے, اور ان کو یہ حق ہے حاصل کہ وہ پھر اب وفاق میں بھی حکومت بنائیں, پنجاب میں بھی ان کو اکثریت حاصل ہے, پنجاب میں بھی وہ اپنی اسمبلی اور حکومت بنائیں. لیکن ایسا نظر نہیں آ رہا آن گراؤنڈ, اس طرح کے فگرز آپ کو سبسٹینشیٹ کر نہیں رہے. لیکن ان اینی کیس اور آنا بھی نہیں ہے, رول بھی نہیں کرنا ہے, بٹ واٹ ایور یو ہیو, آپ نے کسی کے ساتھ مل کے بھی حکومت نہیں بنانی ہے, تو یہ مطلب پھر عوام کے مینڈیٹ کا احترام تو نہ ہوا. جی, عوام کے مینڈیٹ کا احترام ہی ہے ثنا, کیونکہ دیکھیے اگر عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے, وہ اس بیانیے پہ نہیں دیا کہ ہم پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے ساتھ بیٹھ کر کولیشن گورنمنٹ میں جائیں. ہماری کیمپین واضح تھی, ان کے خلاف تھی, ان کے اقدام کے خلاف جو 16 مہینوں میں انہوں نے حکومت چلائی, اور جس طرح ہمارے لوگوں کو انہوں نے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا, اس سب کے خلاف تھی. تو ہم اگر اپنے ووٹر کی اعتماد کی عزت کریں, جو کہ ہم سب کو کرنی چاہیے, تو اسے بنتا نہیں ہے کہ ہم ان سے کسی قسم کا الحاق کریں. اب جہاں تک بات ہے کہ ایک لچک ہونی چاہیے, تو ہم نے لچک ضرور دکھائی ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ اس وقت ہر جماعت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ متنازع ہیں الیکشنز, اور اس میں بے ضابطگیاں ہیں, تو ہم نے یہ کہا ہے, اور پیپلز پارٹی کے لیے بھی اٹس این اوپن انویٹیشن, اگر آپ اس اصول پر ہمارے ساتھ آ کر آواز ملاتے ہیں تو ہم آپ سے گفتگو ضرور کریں گے. مگر اگر آپ ہماری سیٹوں پر اور ہمارے ووٹر کے ووٹ کے پر ڈاکہ ڈال کے بیٹھیں گے اور سیٹوں پہ چپٹے رہیں گے, تو پھر بنتا نہیں ہے ہماری آپ سے گفتگو کرنا. دیکھیے, یہ جو عوام کے ووٹ کا تقدس ہے, اس کو پہلے ہمیں بحال کرنا ہوگا. ہم سب سے گفتگو کرنے کو تیار ہیں, مگر پہلے اس ڈاکے کا حساب دیں اور لوگوں کے ساتھ انصاف کریں. کیونکہ ایز یو نو سنا, 60% آف یور ووٹر از ینگ. ٹھیک ہے, ہم نے ان کو نا امیدی کی طرف نہیں دھکیلنا. ابھی اچھی بات ہے کہ وہ نکلے ہیں, انہیں ابھی بھی اعتماد ہے, ابھی بھی یقین ہے جمہوریت میں, سسٹم میں. اس یقین کو ہم نے کمزور نہیں کرنا, مضبوط کرنا ہے, بیکاز یہی ہے وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو آگے لے کر بڑھنا ہے. ٹھیک ہے, میں ایک منٹ, if you just allow me, میں مندوخیل صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ اچھا مندوخیل صاحب کی شاید لائن ڈسکنیکٹ ہوئی ہے, ورنہ میں چاہتی تو ابھی آپ نے کہا ہے کہ انویٹیشن ہے کہ اگر اصولی طور پر آپ کے ووٹس جو ہیں وہ آپ کو واپس مل جائیں, آپ کی سیٹیں آپ کو واپس مل جائیں, تو لچک کا مظاہرہ دکھا سکتے ہیں. That's an invitation to Pakistan People's Party. That's great. اچھا مہربان ذرا یہ فرمائیے گا, بیکاز سٹیکس بڑے ہائی ہیں, اگر آپ کی حکومت نہیں بنتی تو عمران خان صاحب سٹیز ان جیل, شامل قریشی صاحب سٹیز ان جیل, آپ کی جو خواتین جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی ہیں وہ بھی سٹے ان جیل, کارکنان ہیں وہ بھی سٹے ان جیل, انٹر آپ لوگ فارورڈ آ کے حکومت نہیں بنائیں گے. دس سیاسی قیدی والا جو معاملہ بار بار کہہ رہے ہیں مشاہد حسین سید صاحب بھی, تو یہ پاسبل نہیں ہوگا. تو آر یو ولنگ ٹو پلے ود دس, لائک یو نو ہائی اسٹیکس؟ نہیں ثنا, ہمیں تو امید ہے کہ ہمیں عدالتوں سے انصاف ملے گا. صرف کیا یہ اصول ہے پاکستان میں کہ صرف جب آپ کی حکومت بنے تو تبھی آپ کے ساتھ انصاف ہوگا؟ ہم تو چاہتے ہیں نا کہ سسٹم آگے چلے, ہم چاہتے ہیں ہمارے جو ادارے ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ اور مضبوط ہوں, اور یہ تبھی مضبوط ہوں گے جب ملک میں انصاف ہوگا, جب ملک میں جمہوریت ہوگی. تو جمہوریت بھی تبھی پلپے گی جب لوگوں کے مینڈیٹ کی ایک عزت ہوگی, اور جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ عدالتیں انہیں انصاف دے رہی ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, اگر آگے بڑھو کی بات ہوتی ہے اور نعرہ لگایا جاتا ہے, تو وہ آگے بڑھنا کیا ہے؟ کیا وہ مکمکا کی سیاست ہے؟ کیا وہ وزارتوں کا بندر بانٹ ہے؟ یا آگے بڑھنا جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے, انسٹیٹیوشنز کو قائم کرنا ہے اور انہیں مضبوط کرنا ہے, انصاف کا جو ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں اس کو یقینی بنانا ہے. اس سے ملک مضبوط ہوئے گا اور آگے بڑھے گا, یا اس بندر بانٹ سے؟ اچھا, یہ جے یو آئی فے کے ساتھ جو آپ کے مذاکرات چل رہے تھے وہ کہاں تک پہنچے ہیں؟ کچھ آپ کے پاس ڈیٹیل انفارمیشن ہے کہ what you're willing to do؟ ان کے ساتھ اپوزیشن بینچز میں بیٹھیں گے, اپوزیشن بنائیں گے, یا آپ کیا کریں گے آپ؟ جی, اپوزیشن بینچز میں بیٹھنے کے لیے ہمیں کسی کے ساتھ کولیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک جے یو آئی فے کے ساتھ مذاکرات تھے یا گفتگو تھی, وہ اسی اصولی موقف پہ تھی کہ ان کو بھی لگتا ہے کہ بے ضابطگیاں ہوئی ہیں الیکشنز میں, اور یہ شفاف اور منصفانہ نہیں ہے. تو اس حد تک اور اس اصول پہ ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں. ہمیں تو امید ہے کہ باقی جتنی جماعتیں, جیسے مندوخیل صاحب ہیز میڈ اے ویری اسٹرانگ کیس کہ ان کے حلقے میں کیا ہوا اور کس طرح بے ضابطگیاں ہوئی, کس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کوئی ایکشن نہیں لیا. تو ہمیں تو امید ہے پھر پاکستان پیپلز پارٹی اسی کو لے کر آگے بڑھے گی اور ہمارے ساتھ شامل ہوگی اس
اس نقطے پر کہ دیکھیے اس کو ہم نے حل کرنا ہے, اور بہتر سب سے حل یہی ہے کہ فارم 45 کی بنا پر ہم رزلٹ جاری کیجئے. اب جیسے میرا حلقہ ہے اور ملتان کا ایک اور حلقہ ہے 148 کا, جہاں پہ بیرسٹر تیمور ملک صاحب ہیں. یہ ملتان کے ہیں تو میں ان کو جانتی ہوں, ان حلقوں کو. وہاں پہ دونوں سیٹوں پر پیپلز پارٹی نے ڈاکہ ڈالا ہے, اینڈ اٹس بیفور یو. 6,500 ووٹ سے جو ہے موسیٰ گیلانی صاحب جیت رہے ہیں, 16,500 ووٹ مسترد کر کے. فارم 45 پہ وہ بالکل نہیں جیتے, وہ ہارے ہیں 6,000 ووٹ سے. سملرلی ان کے والد جو ہیں وہ NA 148 میں اب 150 ووٹ سے جیت رہے ہیں. ایک سابق وزیر اعظم ایک نئے ایک ٹیکنوکریٹ سے جو کہ جنرل سیٹ پہ لڑے ہیں الیکشن, ان سے 150 ووٹ سے جیت رہے ہیں, اور وہ اسی سیٹ کو چپٹے ہوئے بیٹھے ہیں جس پہ ان کو بھی پتا ہے ان کو ووٹ نہیں پڑا ہے. اینڈ اس میں if I might add, جب میرے ایم پی اے کے بھائی الیکشن کیمپ آفس میں موجود تھے تو موسیٰ گیلانی صاحب کے جو بھائی ہیں انہوں نے خود ان کو آ کر کہا کہ جی آپ کے ووٹر کا واقعی فلڈ آیا ہے, اور انہیں تسلیم کیا کہ وہ سیٹ ہار گئے ہیں. پھر کس کی شفقت ہوئی یا کیسے مہربانی ہوئی اور رزلٹ تبدیل ہوا, یہ تو پھر آگے کی کہانی ہے. آپ کا لاسٹ پوائنٹ اگر میں صحیح سمجھوں مہربانو, آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے بات کرنے کو تیار ہیں یا کسی بھی جماعت سے تیار ہیں اگر وہ آپ کا جو گیون مینڈیٹ ہے جس کو آپ کے نزدیک چوری کیا گیا ہے واپس کر دیا جائے تو تسلیم کریں. جی بالکل, اگر آپ کو لگتا ہے ہم غلط کہہ رہے ہیں تو برنگ فورتھ یور فارم 45, اور اس کے اوپر ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہمیں سیٹ دے دیں, ہم کہہ رہے ہیں فارم 45 کی بنا پر آپ رزلٹ جاری کیجئے, کیونکہ فارم 47 میں بہت بڑا تضاد ہے, اور فارم 47 ان وائلیشن آف دا لا نوٹیفائی ہوا ہے نا. وہاں پہ نہ ایجنٹ تھا, نہ کینڈیڈیٹ تھا, نہ آبزرورز کو وہاں بیٹھنے دیا, تو اٹس این انلیگل ڈاکیومنٹ. اوکے ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ مہربانو قریشی صاحبہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ نے تفصیلاً اپنا مقدمہ لڑا, اور اب ہمارے ساتھ موجود ہے عرفان صدیقی صاحب. ویری کوئکلی ان کے پاس چلتے ہیں. عرفان صدیقی صاحب, جو معاملات طے ہونے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان اور پاکستان مسلم لیگ نواز, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپنی مرضی پہ وہ ووٹ دیں گے, اپنی ڈیمانڈز بنوا کے دیں گے. ایم کیو ایم بھی ڈیمانڈز آپ کے سامنے رکھ رہی ہے. یو آر ان کوائٹ اے ڈیفیکلٹ پوزیشن, اس سے کیسے نکلیں گے باہر؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ثنا ہم بالکل مشکل پوزیشن میں ہیں, اور یہ مشکل ایک تو نتائج کی وجہ سے بنی ہے. کسی بھی جماعت کو اکثریت نہیں ملی, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, پی ٹی آئی سپورٹڈ انڈیپینڈنٹس, کوئی بھی حکومت سازی کی پوزیشن میں نہیں ہے. اب ان تینوں میں سے ایک جماعت نے, جو جماعت تو نہیں تھی لیکن بہرحال ایک ڈسپلن کو وہ کلیم کر رہے ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا. انہوں نے کہا جی کہ باقی دو جو ہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این, ہم ان سے ہاتھ نہیں ملائیں گے, ان سے بات نہیں کریں گے. لہذا باقی دو جماعتیں رہ جاتی ہیں, ایک ہم رہ جاتے ہیں, پیپلز پارٹی رہ جاتی ہے. لیکن ابھی مہربانو قریشی صاحبہ جو فرما رہی تھی نا, عرفان صدیقی صاحب سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن مہربانو قریشی صاحبہ یہی فرما رہی تھی کہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں, لچک کا مظاہرہ دینے کو بھی تیار ہیں, اور کہنے کی اوپن انویٹیشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ ہماری آپ فتح کو تسلیم کیجیے, ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. تو یہ کوئی غلط بنیادی بات تو نہیں ہے؟ ہم تو مینڈیٹ کو تسلیم کر رہے ہیں نا. ان کے جو 92 ارکان آئے ہیں, وہ 92 ارکان اگر آ جاتے ہیں, ہم نے تو انہیں پیشکش کی ہے کہ آپ بنائیں حکومت, لیکن وہ کیسے بنائیں. لیکن یہ زبانی کلامی کی تو بات نہیں ہے نا, یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے, یہ تو اعداد و شمار کا کھیل ہے, جمع تفریق کا کھیل ہے. اگر وہ 92 بنا سکتے ہیں حکومت تو بنائیں, بالکل, سو بسم اللہ. اگر وہ نہیں بنا سکتے, جو کہ وہ نہیں بنا سکتے, ہم نہیں بنا سکتے, پیپلز پارٹی نہیں بنا سکتی, یہ زمینی حقائق ہیں, یہ وہ نتائج کی تلخیاں ہیں جو ہمارے سامنے آ چکی ہیں. اب انہی نتائج کی بنیاد پہ حکمت عملی مرتب ہونی ہے, نظام مرتب ہونا ہے, آگے کی سیاست کو راستہ بنانا ہے انہی نتائج کے اندر سے. وہ یہ ہے کہ اگر وہ جماعت نہیں مل رہی, مہربانو صاحبہ نے جو کچھ فرمایا مجھے نہیں معلوم, لیکن اگر ان کا مینڈیٹ ہم تسلیم کر لیتے, ہم دونوں ایک طرف ہو جاتے ہیں, جو کہ ہو چکے ہیں. ہم نے بار بار انہیں کہا کہ آپ بنائیں حکومت, نہیں بنا سکتے. وہ کبھی ایک دن وہ کہتے ہیں جی کہ ہم مرکز میں بنائیں گے, صوبے میں بنائیں گے, اگلے دن کہتے ہیں نہیں ہم مرکز میں بھی نہیں بنا رہے, صوبے میں, پھر تیسرے دن کہتے ہیں بنا رہے ہیں. انہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. لہٰذا اس اسمبلی کو بچانا سنا ہماری ذمہ داری ہے. ہم دونوں جماعتیں ایک دوسرے کی حریف ہیں, حریف رہی بھی ہیں, ہم ایک دوسرے کے قریب بھی آتے رہے ہیں, ہمارے ڈیموکریٹک کریڈینشلز ہیں, ہم دونوں نے قربانیاں دی ہیں جمہوریت کے لیے.
تو ہم چاہتے ہیں کہ اس نظام کو کسی طور بچائیں, اس اسمبلی کو کسی طور بچائیں. بالکل بچائیں. لیکن صدیقی صاحب آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اس ملک کی پالیٹکس کو, آپ کی اتنی ریسرچ بھی ہے, آپ کا اتنا ظاہر ایکسپیرینس ہے, مجھے صرف یہ فرما دیجیے گا کہ ایم کیو ایم جس کے اوپر دھاندلی کے الزامات لگا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, اور پاکستان پیپلز پارٹی جو آپ سے عہدے مانگ رہی ہے لیکن کہتی ہے ہم کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے, تو مطلب یو آر اے ٹف اسپاٹ. آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو تھنک کہ آپ کیسے کتنی دیر چلا لیں گے ایسے حکومت, ایسے مانگے تانگے کی سیاست کیسے چلے گی اور کتنا عرصہ چلے گی, آپ مشکل فیصلے کیسے کر پائیں گے؟ کبھی ایک اتحادی ناراض ہو جائے گا کسی بات پہ, کبھی دوسرا اتحادی ناراض ہو جائے گا, تو یہ ملک کے مفاد میں تو نہیں ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, میں بالکل 100% آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں. یہ نظام یعنی اگر سارا ملبہ جو ہے وہ ہمارے سر پہ ڈال دیا جاتا ہے, اور میں نے ابھی کسی پروگرام میں تھوڑی دیر پہلے ہی مثال دی تھی کہ ہمیں قربانی کا بکرا بنا کے گلے میں ہار